بذل المجہود جلد 7 جو 20 جلدوں والا نسخہ ہے، بذل المجہود جلد 7 20 جلدوں والا نسخہ، اس میں بذل المجہود کے اس نسخے میں یہ عبارت تھی، قال الحسن رأينا الناس يمنعون عن الصلاة بعد الوتر۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ لوگ وطروں کے بعد نفلوں سے منع کرتے تھے۔ تو مولانا نے مجھے کہا کمال تو ہے کہ اپنے موقف پر آپ نے ایک نیا نسخہ پیش کیا ہے، اور ہمارے مولانا خلیل احمد نے شرح بھی اس کی لکھی ہے۔ کمال ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابو داؤد کے نسخے میں نے کہا یہ دیکھو، لیکن حضرت نے مجھے کہا نہیں تھوڑا سا اور بھی چاہیے، عادتیں بہت پرانی ہو گئی، تھوڑا سا اور چاہیے، مسئلہ تیرا پختہ ہے۔ اللہ تعالی کی شان دیکھو، فیض الباری جلد 4 صفحہ 424، امام الاثر مولانا انور شاہ لکھتے ہیں اگر ویسے پڑھے تو رات کی عبادت ہے، اگر سو کر کے قیام اللیل ہے، اور اگر سو کر کے اٹھے تو تہجد ہے، اور رمضان میں ملا کر پڑھے تو تراویح ہے۔ آگے لکھتے ہیں امام محمد ابن نصر مروزی نے کتاب التہجد والوتر میں لکھا ہے کہ سلف صالحین رمضان شریف میں قیام اللیل و تہجد کے قائل نہیں تھے۔ والحمدللہ اللہم لک الشکر والحمد علی ما انعمت علینا ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وعنا عملا صالحا ترضاه وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس لیے امام مالک وطروں کے بعد نفل کو حرام کہتے تھے، اور امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے۔ روایت نہ ہونا دلیل ہے کہ حضرت وطروں کے بعد نوافل کے قائل نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کو جانتے ہو کہ وہ رات کو کتنے بڑے عابد زاہد ہیں، اور وہ وطروں کے بعد روایت نہیں کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں وطروں کے بعد نفل کا کوئی ذکر نہیں، کہیں بھی نہیں، پوری فقہ خاموش۔ یہ بیان کا موقع تھا اور خاموشی ہے، دلیل ہے عدم کی کہ نہیں ہے، ترک کی دلیل ہے۔ اور امام شافعی نے کہا ہے کہ میں نے نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھوں گا، کوئی پڑھے گا تو منع بھی نہیں کروں گا، گڑبڑ ہے نا عمل میں۔ احمد نے کہا ہے ایک دفعہ پڑھی آئندہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ روایات اس کی سب ضعیف ہے۔ مسئلہ گمگیر تھا اور مولویوں کے ہاتھوں مسکین ہو گیا تھا، قوی مسئلہ تھا۔ میں نے آج سے 22 سال پہلے اس پر احسن العطر شائع کیا، جبکہ پاکستان اکابر فقہاء و محدثین سے بھرا ہوا تھا، اور تمام علماء نے اسے دیکھ کے سراہا ہے۔ احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر۔ تو رمضان المبارک میں احسان کر کے ہمارے اکابر امت نے قیام اللیل اور تہجد دونوں جماعت کے ساتھ کرائی ہے، اور اخیر میں وطر پڑھا لیے با جماعت تاکہ یہ شخص فارغ ہو جائے۔ اب وہ فارغ ہوتا نہیں ہے، وہ فارغ نہیں ہوتا، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی طبیعت ٹھہرتی نہیں، اس کو خواہ رکعتیں پڑھنی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رکعتیں تب پڑھو جب اجازت ہو۔ اس دن ایک شخص ملا، ہمارا ایک مہمان، اس کے سامنے ایسی بات کر رہا تھا جیسے بہت عجیب بات۔ بعض لوگ خود دین سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو ہر مسئلہ عجوبہ لگتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھو، نافلۃ لک، یہ ہے تو نفل آپ کے لیے، لیکن کیا شان ہے نفلوں کی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ دے دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود۔ یہ ایک مقام ہے، وہیں کھڑے ہو کر حضرت امت کی شفاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا میرے مقام محمود پر جو آپ خورے رکھے ہوئے ہیں کا عدد نجوم السماء،
مقام محمود پر حوض کوثر یہی سے نظر آ رہا ہے، اور جس کو میں وہاں کا پانی پلاؤں گا کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اللہ نصیب فرمائے۔ پیغمبر نے تہجد پڑھی، مقام محمود ملا، امت تہجد پڑھے، مقام محمود پر شفاعت نصیب ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ فرمائیے پروردگار داخل کرے مجھ کو سچائی کی جگہ میں، مراد مدینہ منورہ ہے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکالے مجھ کو سچی جگہ سے مکہ مکرمہ۔ علماء نے اس میں تساوی کا قول بھی کیا ہے۔ اصحاب میں فاروق اعظم مدینے کی افضلیت کے قائل تھے، اور ائمہ میں مالک اور ہندوستان کے اکابر میں شاہ ولی اللہ اور محمد جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے۔ بعض شاعر بھی کہتے ہیں کہ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا کعبہ جھکا ہوا ہے مدینہ کے سامنے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کعبے کی طرف منہ فرماتے تھے۔ جعلنی من لدنکا سلطانا نصیر، اپنے ہاں سے غلبہ امدادی، غالب امدادی۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، دیکھو تہجد کے بعد بہترین وقت دعائیں قبول کرنے کا وہ تہجد کی گھڑی ہی۔ وبالاسحار هم يستغفرون، وقل جاء الحق وزهق الباطل، آپ فرمائیے حق آ گیا باطل مٹ گیا، یہ تہجد کے ذریعے ہوگا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے کی چیز تھی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں وقف کیا کرو، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ جو شفا اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ دم کے اندر تعویذ کے اندر بھی اتنا لکھا کرو، آگے نہ لکھو۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا ہے ظالموں کا مگر گھاٹا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب احسانات کرے انسان پر، أَعْرَضَ، منہ موڑتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، دور چلا جاتا ہے کروٹ کے بل۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جس وقت اس کو پہنچتی ہے تکلیف، كَانَ يَئُوسًا، یہ ہو جاتا ہے مایوس۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ فرمائیے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، پس رب تمہارا جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، جو زیادہ ہدایت یافتہ ہو راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے حق کے۔